اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو عشرہ رحمت کا پورا ایک ہفتہ تمام ہو رہا ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ رمضان آئے اور اب ایک ہفتہ مکمل ہونے کو آ گیا۔ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ آئیے اپنا احتساب کریں کہ ہم نے ان رحمتوں میں سے کتنا حصہ پایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے حصول کے لیے لوگ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پانی میں اثر آ جائے اور نل میں پانی آ رہا ہو، لوگ اپنے اپنے برتن لیے کھڑے ہوئے ہوں، بالٹی لیے کھڑے ہوئے ہوں، اور کوئی شخص جا کے اپنا برتن اپنی بالٹی الٹی رکھ دے تو ظاہر ہے کہ اس میں پانی تو نہیں آئے گا، پانی سارا ضائع ہو جائے گا، اس کی باری ختم ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رحمت والے عشرے کو ہم ضائع کر رہے ہوں۔ شیطان ہمارے ذہن میں ان خیالات کو پختہ کر رہا ہو جو عام ایام میں بھی جن کے ذریعے ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے روزوں کا خیال رکھیں، اپنی نمازوں میں استحکام پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی طرف چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہی رویہ اختیار کر رکھا ہو جو ماہ رمضان سے پہلے ہمارا رویہ تھا۔ روزے کا اثر ہم پر نظر آنا چاہیے، تبدیلی واقع ہونی چاہیے۔ کیا روزہ رکھتے ہوئے ہماری زبان میں کوئی نرمی پیدا ہوئی؟ کیا ہمارے رویوں میں، گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انداز ہے اس انداز میں کوئی مثبت رویہ پیدا ہوا؟ کیا اب ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر پائے؟ کیا اب روزہ بہت زیادہ ہمیں رب کے قریب لے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ اگر یہ تبدیلی ہم میں نہ آئے تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے مقصد کو نہیں جانا، مقصد کو نہیں سمجھا۔ ماہ رمضان کا اپنا ایک مقصد ہے، اس میں جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ظاہر ہونا چاہیے، اس مقصد کا اثر ہم پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو موقع ملا ہے یہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ سال گزشتہ کے رمضان میں بہت سارے احباب، بہت سارے بزرگ ایسے تھے جو ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ انہیں مہلت زندگی ان کی تمام ہو گئی اور وہ اپنی قبروں میں، کیا معلوم کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ کی اس مہلت کو ہم غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ جو نمازیں ہم سے قضا ہو گئیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ جو عبادت ابھی تک ہم نہیں انجام دے پائے اس عبادت کی طرف رغبت کریں، اور ماہ رمضان کے اس پر نور موقع میں اللہ کی رحمتوں کی طرف، اللہ رب العزت کے کرم کی طرف چلیں، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی تیاری کریں۔ عزیزان مومن، ماہ رمضان ایک خاص موقع ہے، اور پھر عشرہ رحمت، اس کی رحمتوں کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، اس ماحول کی دعوت دوسروں کو دینی چاہیے۔ ہم نے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی روزے کے ساتھ دیگر عبادات کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، اور دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی دعوت بھی دے تاکہ ماہ رمضان کے اس ماحول کی برکتیں ہمارے معاشرے پر نظر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ارد گرد
نیکیاں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔